ساتھی جماعت کے طالب علموں کی خدمت میں عیسیٰ صابری کا سلام. ہم پڑھ رہے ہیں سبق ایثار کا جذبہ. اس کا آج تیسرا حصہ ہے. پچھلے 2 حصوں میں ہم نے پڑھا کہ عدنان ایک بہت امیر تاجر ہے. اس کے پاس دولت شہرت سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بہت کچھ علاج معالجہ کرایا لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی. تو انہوں نے ایک بچہ گود لیا. بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا. جب وہ 8ویں جماعت میں تھا تو اس ٹائم شیبہ کو جو ہے اپنے بچے ہوئے. اس کے 2 لڑکے ہوئے لیکن جب اس کے اپنے بچے ہوئے تو شیبہ نے اس بچے کو جس کا نام زین رکھا تھا، گود لیے ہوئے بچے کا جس کا نام زین رکھا تھا، زین کی طرف توجہ کم کی اور اپنے بچوں پر زیادہ توجہ کی. تو زین کو اس کا کافی احساس ہوا. تو ایک دن اسے پتہ چلا کہ اصل میں وہ جنہیں اپنا ماں باپ سمجھتا تھا وہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے صرف اس کو گود لیا ہے. تو تب تک زین بڑا ہو چکا تھا، ایم.کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا. وہ چپ چاپ گھر سے ایک رات کو نکل گیا. تو شیبہ کے جو 2 بچے تھے وہ بہت ہی مغرور بد دماغ لوگ تھے. وہ پڑھنے لکھنے میں جی نہیں لگاتے تھے. تو باپ نے انہیں کاروبار میں لگایا لیکن وہاں پر بھی انہوں نے کچھ محنت نہیں کیا. تو اس وجہ سے اب باپ کا دیوالیہ پٹ گیا، کنگال ہو گیا. تو کچھ وقت کے بعد ان کے بچے جو تھے وہ آوارہ گر تھے، آوارگی کرتے تھے. وہ گھر سے نکل گئے باپ کو کنگال پا کر. ادھر جو ہے عدنان بیمار ہو گیا اور اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے. تو اب ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک گردہ ان کا بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اب عدنان کے ساتھ صرف شیبہ تھی اور شیبہ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ زین کے ساتھ کی گئی ناانصافی کی اس کو سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب زین جو ہے وہاں گھر سے نکل چکا ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں زین کے بارے میں کہ زین گھر سے جب نکلا تو کیا ہوا. زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے. اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا. وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا. پہلے تو فیکٹری میں چھوٹا ملازم ہو گیا، پھر 10 سال تک محنت کی وجہ سے اس کو پروموشن ملتے ملتے فیکٹری کا جنرل منیجر بن گیا. وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا. اب ایک امیر گھرانے میں اس کی شادی بھی ہو گئی تھی. ایک دن وہ اپنے کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی. اب وہ اپنی کوٹھی یعنی بڑا بنگلو تھا، اس کے لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا. تو وہاں پر ایک اشتہار تھا اخبار میں. اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی. اب وہاں پر عدنان کے گردے فیل ہو گئے تھے نا، اس کے پاس اب خریدنے کے پیسے نہیں تھے. تو اخبار میں ایڈورٹائز ڈلوایا تھا کہ کوئی مہربانی کر کے ایک گردہ دان دے دے، عطیہ دے دے. ٹھیک ہے نا. وہ جو اخبار ہے عدنان نے پڑھی، زین نے پڑھی. تو زین کو پتہ چلا اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا ہے نا. زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکریٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہوا. اب زین نے کچھ فیصلہ کیا. جب اسے پتہ چلا کہ عدنان کی گردے خراب ہو گئے ہیں، اس کو کوئی گردہ نہیں مل رہا، تو اپنی سیکٹری کو لے کر وہ عدنان کو دیکھنے چلا گیا. دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا. باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا. تو دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا. باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا. وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا. سسکیاں بھرنا مطلب چپ چپ کے رونا. ٹھیک ہے، یعنی رونا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا. انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا. نڈھال مطلب کمزور. وہ 2 شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا مطلب جن کی عبادت کی تھی، مطلب اتنی عزت کرتا تھا، اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں. وہ بہت کمزور ہو چکے تھے دونوں، ہے نا. کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا. دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا.
زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ زین نے کیا کیا؟ اپنا ایک کڈنی نکالا تھا، ڈاکٹر کو کہہ کر اس کو عدنان کو دے دیا تھا۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ سعادت ہوتا ہے نیکی، خوشبختی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو عدنان کی حالت خراب تھی کہ وہ مطلب گردہ دوسرے سے ڈھونڈنے کے لیے زیادہ وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ تو دوسری یہ بات تھی کہ زین چاہتا تھا کہ وہ یہ نیکی خود کرے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو وہ حالانکہ پیسے سے بھی کہیں سے خرید کے بھی لا سکتا تھا۔ صحتیاب ہونے پر وہ دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی، بہت خوش ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا، راہ راست مطلب سیدھے راستوں پر، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا۔ اپنا رسوخ چلا کر اس نے کیا کیا؟ ان کو اچھے کام پر لگا دیا، اچھی نوکریاں دلوا دیں، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ تو اس طرح سے وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو یہاں پر اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ جو ہے قربانی، یعنی دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جس میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ جو زین جو لڑکا تھا، حالانکہ ان کا اپنا لڑکا نہیں تھا، گود لیا ہوا لڑکا تھا، لیکن آخرکار اسی نے ان کی جان بچائی عدنان کی، اور اسی نے اس کے بھائیوں کو بھی راہ راست پر لایا۔ حالانکہ شیبہ نے فرق کیا ان اپنے گود لیے ہوئے بچے زین اور اپنے دونوں بچوں کے بیچ میں شیبہ نے بہت فرق کیا، لیکن آخرکار زین نے ہی ان کو سنبھالا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے پڑھا اس سبق میں۔ اب ہم اس کے سوالات کو جو ہے نا سبق کے اگلے حصے میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔